السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے بھی آیا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ معظم کے صدقے میں ہم تمامی لوگوں کے گناہوں کو بخشے اور مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ خاص طور پر حفاظ کرام کے لیے یہ بہت ہی اچھا مہینہ ہوتا ہے کہ جو حفاظ کرام پورے سال بھر قرآن نہیں پڑھ پاتے، کم سے کم اس مہینے میں تراویح سنانے کے بہانے قرآن ضرور پڑھتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی میں بھی حافظ قرآن ہوں اور تراویح پڑھا رہا ہوں، لیکن چند دنوں سے جب قرآن پڑھتا ہوں تو کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں قرآن کے حوالے سے، تو سوچا جو سوالات ذہن میں آ رہے تھے ان کا جواب تلاش کروں، اور جواب تلاش کرنے کے بعد وہ سوالات اور وہ جوابات آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ اگر آپ کو جانکاری نہ ہو تو آپ کو جانکاری ہو جائے، اور اگر پہلے سے جانکاری ہے تو مزید تازگی پیدا ہو جائے۔ ذہن میں 2-3 سوالات آ رہے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آخرکار قرآن پاک میں جو 30 پارے ہیں، آیا کیا ان 30 پاروں کو شریعت نے متعین کیا ہے؟ یعنی الحمدللہ رب العالمین کے الف سے لے کر کے من الجنتی والناس کی سین تک یہ سارا کا سارا اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے، کیا یہ اللہ نے متعین کیا 30 پارے، یا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، یا کسی صحابی نے کیا، یا تابعی نے کیا؟ کس نے کیا؟ یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا۔ اس حوالے سے فتاوی رضویہ کو جب دیکھا تو فتاوی رضویہ میں ملا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ یہ جو چیز ہے 30 پارے کی تعین، یہ شریعت نے متعین نہیں کی ہے، نہ کسی صحابی نے کی ہے، نہ کسی تابعی نے۔ معلوم نہیں اس کی ابتدا کس نے کی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 30 پاروں کو، جو قرآن پاک کو 30 پاروں میں جو تقسیم کیا گیا ہے، وہ کسی انسان نے کیا ہے۔ اب کیوں کیا، اس کی وجہ آپ فتاوی رضویہ میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہی 30 پارے عام طور پر ہمارے اور آپ کے یہاں رائج ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، لیکن 30 پارے شریعت نے متعین نہیں کیے ہیں بلکہ کسی شخص نے متعین کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہم رکوع دیکھتے ہیں، آیا اس رکوع کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک میں رکوع کتنے ہیں، رکوع کیوں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، اور اسے کس نے متعین کیا؟ کیا اس رکوع کو بھی شریعت نے متعین کیا یا کسی اور نے متعین کیا ہے؟ اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المبسوط، اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی وضاحتی بیان اس میں تحریر کی ہے۔ آپ نے لکھا کہ قاضی عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے
نقل کیا ہے ان سے یہ منقول ہے کہ مشایخ بخارا نے قرآن پاک میں رکوع متعین کیے ہیں۔ قرآن پاک میں رکوع کتنے ہیں؟ تو قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ آخر کار یہ 540 ہی رکوع کیوں ہیں؟ تو اس کا واضح اور صاف مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک جو تراویح کی شکل میں ہم 10 دن میں، 5 دن میں، 11 دن میں، 12 دن میں، 15 دن میں ختم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا تھا، بلکہ رکوع متعین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کو 27ویں کی شب میں ختم کیا جائے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں اور 27 کو اگر آپ 20 میں ضرب دیں گے تو جو حاصل ضرب نکلے گا وہ 540 ہوگا۔ تو قرآن پاک میں جو رکوع متعین کیے گئے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھیں، دوسری رکعت میں 2 رکوع پڑھیں، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے اور قرآن پاک تراویح میں جو ہم ختم کریں وہ 27ویں کی شب میں کریں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں رکوع متعین کیے گئے، اور یہ بھی کسی انسان نے کیے۔ کس نے کیے؟ تو انہوں نے لکھا کہ مشایخ بخارا نے اس کو متعین کیا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ آخرکار رکوع کو رکوع کہتے کیوں ہیں؟ تو رکوع کو رکوع اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پر رکوع کی علامت بنی ہوئی ہے، نشان لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں رکوع کرنا ہوتا ہے۔ تراویح میں وہاں پر رکوع کرتے ہیں، ایک رکعت مکمل ہوتی ہے، پھر دوسرا رکوع کرتے ہیں، 2 رکعت ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ تو رکوع یہ شریعت نے متعین نہیں کیے بلکہ مشایخ بخارا نے متعین کیے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ 540 رکوع متعین کر دیے جائیں تاکہ 27ویں کی شب میں تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کیا جائے۔ یہ 2 سوال ہو گئے اور 2 جواب۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں ربع ہے، نصف ہے، ثلث ہے، یعنی بولتے ہیں نا ہم نے 1 پاؤ پڑھا، آدھا پارا پڑھا، 1 پارا پڑھا، 2 پارا پڑھا، 1.5 پارا پڑھا، 1.5 پارا پڑھا۔ تو آخرکار یہ نصف، ربع، ثلث یہ کس نے متعین کیے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر نعیمی کے حوالے سے ملتا ہے کہ مامون عباسی کے دور میں قرآن کریم میں ان چیزوں کو متعین کیا گیا کہ یہ نصف ہے، یہ ربع ہے، یہ ثلث ہے اور یہ مکمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا علامت بنے ہوتے ہیں، قا ہے، قاف ہے، میم ہے، لام الف ہے، جیم ہے، زا ہے۔ اس قسم کی علامات وقف بھی قرآن پاک میں ہیں۔ یاد رہے کہ اس کو بھی شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، شریعت کی جانب سے متعین نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بعد کی ایجاد ہے۔ اس کے موجد کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ مد اور وقف وغیرہ کی جو علامات ہیں، ان علامتوں کو خلیل بن احمد فراہیدی نے متعین کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس 3 سوالات تھے، ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ ایک سوال کبھی آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، قرآن میں 7 منزلیں ہیں، آخرکار ان منزلوں کا مقصد کیا ہے؟ اسے کس نے متعین کیا؟ کیوں متعین کیا؟ تو یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ جانکاری حاصل کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور جواب دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔